السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے، آمین۔ اسلامیات لازمی سال اول کے آج کے پیپر کے ساتھ میں حاضر ہوں، آپ کا اسلامیات لیکچرر حافظ محمد رمضان۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیں، یہ پیپر میرے ہاتھ میں ہے اور یہ پیپر آپ کے پاس بھی پہنچ چکا ہوگا، یقیناً پہنچ چکا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج ہمارا اسلامیات لازمی کا پیپر ہے، تو پیپر ہم نے اپلوڈ کر دیا تھا، تو امید ہے کہ آپ نے حل بھی کر لیا ہوگا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے حل نہیں کیا تو یہ لیکچر آپ سماعت کریں، آپ کو اس کی کافی افادیت ہوگی۔ تو آئیے پیارے بچوں، آج کے پیپر کو ہم حل کرتے ہیں، اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ ضرور اس کو دیکھیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ جی پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم معروضی حل کریں گے، جو ایم سی کیوز ہیں، اس کے بعد شارٹ کویسچن اور اس کے بعد لانگ کویسچن۔ جی پیارے بچوں، حصہ معروضی۔ معروضی 10 ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلا ہے قرآن مجید شرح ہے۔ یہ ورڈنگ ہے، قرآن مجید شرح ہے۔ شرح کسے کہتے ہیں؟ تشریح، یعنی قرآن مجید کی شرح کیا ہے، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی وضاحت کس چیز میں ہے، کون سی چیز قرآن مجید کی وضاحت کرتی ہے۔ 4 آپشن دیے گئے ہیں، اقوال انبیاء، سنت، قرآن، تفسیر۔ تو رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ کیا قرآن کی شرح انبیاء کے اقوال کرتے ہیں، یا قرآن کی شرح قرآن کرتی ہے، قرآن کرتا ہے قرآن کی شرح، یا تفسیر کرتی ہے؟ یہ تینوں رانگ ہیں۔ جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے سنت۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ والا سوال ہم نے کہاں سے لیا؟ سنت قرآن مجید کی شرح ہے، یعنی رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات میں سے یہ ہم نے سنت نبوی کی حفاظت والی جو ہیڈنگ ہے اس کے مواد سے ہم نے یہ لیا ہے۔ پیارے بچوں، دوسرا ہمارا ایم سی کیو ہے، عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ کس چیز سے ثابت ہے؟ قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے، تینوں درست ہیں۔ رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ بولیے، تینوں درست ہیں۔ اور یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ ختم نبوت سے۔ وہ لفظ واضح کر رہا ہے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ اسی طرح ایم سی کیو نمبر 3، ملائکہ کا واحد ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہم نے ملائکہ کے ٹاپک سے لیا ہے، عقیدہ ملائکہ سے لیا ہے۔ ملائکہ کا واحد کیا ہے؟ اب آپ کو میں نے لیکچر میں سمجھایا تھا کہ لفظ ایک ہی ہے، ملک۔ اب اس کو 4 طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ طریقوں سے مراد اس کے اعراب۔ لفظ ایک ہی ہے، ملک۔ اس میں جو رائٹ آپشن ہے وہ اے ہے، یہ ابھی جو میں لگا رہا ہوں، یعنی پہلا یہ ہمارا رائٹ آپشن ہے۔ آگے آپ اس پہ ملک لگا دیں، ملک لگا دیں، ملک بنا دیں، تو ہمارا رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ ملکن۔ جی پیارے بچوں، اسی طرح چوتھا ہمارا ایم سی کیو ہے، منعم حقیقی ہے، یعنی جو ہمیں نعمتیں دینے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، وہ حقیقی کون ہے؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ ہے، والدین، سخی لوگ،
یہ ہم نے وہ شرک والے ٹاپک جہاں ختم ہوتا ہے آخری پیرا جو ہے اس کے اندر سے ہم نے یہ لیا ہے منعم حقیقی اللہ تعالی کی ذات ہے. یہ تیسرا تھا اور دوسرا ہمارا تھا عقیدہ ختم نبوت، قرآن حدیث اجماع تینوں درست. اچھا اور چوتھا ہمارا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. پہلا ہمارا ایم سی کیو قرآن مجید کی شرح سنت ہے. دوسرا ہمارا ایم سی کیو عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، قرآن حدیث اجماع امت تینوں درست. اور تیسرے نمبر پہ ہمارا ایم سی کیو ہے ملائکہ کا واحد ملک. چوتھے نمبر پہ ہمارا ایم سی کیو منعم حقیقی ہے اللہ تعالی. اب ہے نمبر 5 انانیت کا مؤثر علاج. جی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. جی پیارے بچوں، انانیت خود پسندی کا مؤثر علاج کیا ہے؟ مؤثر علاج انانیت کا خود پسندی کا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. تو رائٹ آپشن ہے روزہ. ہاں جی. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے روزے کے ٹاپک سے لیا. اسی طرح مصارف زکوٰۃ میں الرکاب سے کیا مراد ہے؟ یہ میں نے آپ کو جب ماڈل پیپر حل کروائے تھے تو ماڈل پیپر میں بھی یہ کوشچن تھا الرکاب سے کیا مراد ہے. اچھا جی الرکاب سے مراد کیا ہے بتائیے؟ کیا مقروض لوگ، مغرور، غریب، غلام؟ بولیے. رائٹ آپشن ہے جی غلام. پیارے بچوں سمجھ آ رہی ہے؟ اگلا ہمارا جو ایم سی کیو ہے نمبر 7 وہ ہے انسانیت کا وجود اللہ کے بعد ڈیش کا مرہون منت ہے. اللہ کے بعد انسانیت کا جو وجود ہے وہ کس کا مرہون منت ہے؟ والدین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ داروں کا، مخلص دوست کا. کس کا مرہون منت ہے؟ آپ بتائیے. والدین. رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ والدین. نمبر 8 بنیان مرصوص کے لغوی معنی. بنیان مرصوص سے کیا مراد ہے؟ بنیان مرصوص کا لغوی معنی کیا ہے؟ بنیان کا معنی دیوار، مرصوص کا معنی سیسا پلائی ہوئی. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مضبوط دیوار، سیسا پلائی دیوار، مضبوط قلعہ یا تینوں؟ تو آپ جواب دیں گے کہ اس کا جواب ہے رائٹ آپشن ہے سیسا پلائی دیوار. نمبر 8 سیسا دیوار. جی پیارے بچوں نمبر 9 ہماری معروضی ہے عدل کرو یہی بات زیادہ قریب ہے. عدل و انصاف سے، دیانتداری سے، تقوی سے، عقائد سے. یعنی کیا عدل کرنا عدل و انصاف کے قریب ہے، دیانتداری کے قریب ہے، عقائد کے قریب ہے یا تقوی کے قریب ہے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں یہ ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ ہے تقوی سے زیادہ قریب. تو جواب کیا آئے گا؟ نمبر 9 تقوی. سمجھ آ گئی پیارے بچوں؟ نمبر 10 ہمارا اچھا یہ دونوں جو ایم سی کیوز ہیں یہ ہم نے بلکہ یہ تینوں میں نے آپ کو نہیں بتائے. نمبر 7 یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ انسانیت کا وجود اللہ کے بعد
डैश का मरहून मिन्नत है वालिदैन यानी हकूक़ वालिदैन से लिया गया। इसी तरह बुनियानुल मरसूस के लुग़वी माना ये जिहाद से लिया गया है। अदल करो यही बात ज़्यादा करीब है तकवा से, ये हमने हकूकुल इबाद में से गैर मुस्लिमों के हकूक से लिया है। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों आखिरी जो हमारा एमसीक्यू है नंबर 10, नई नस्ल की सही नशोनुमा करके उसके फिक्र अमल की इस्लाह करते हैं। कौन करते हैं? दोस्त करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं या असातिज़ा करते हैं? तो आप जवाब देंगे कि हमारा जो 10वां एमसीक्यू है इसका जवाब है असातिज़ा। समझ आ गई प्यारे बच्चों? तो इस तरह हमारा ये हिस्सा मारूसी मुकम्मल हुआ। अच्छा, ये था सवाल नंबर 1। हाँ जी, इसी तरह हमारा सवाल नंबर 2 क्या है? मुख्तसर सवाल। हाँ जी प्यारे बच्चों, मुख्तसर सवाल जो पूछे गए हैं उनमें सबसे पहला अकीदा तौहीद का लुग़वी और इस्तिलाही माना लिखें। अकीदा तौहीद शुरू में हमने पढ़ा। तौहीद, अकीदा तौहीद जो है इसका लुग़वी और इस्तिलाही माना, तौहीद वाहिद से बना है, इसका माना एक मानना, यकता जानना। और इसका इस्तिलाही मफ़हूम क्या है? अल्लाह ताला को सारी कायनात से अफजल व आला और बरतर समझना और उसी की इबादत करना, उसी के सामने सर झुकाना, उसके अलावा किसी और की इबादत ना करना, अल्लाह को उसकी ज़ात, सिफात और सिफात के तकाज़ों में वाहिद व यकता मानना, ये तौहीद कहलाता है। ठीक है जी। इसी तरह ये पहला सवाल था ये तौहीद के मुताबिक। अच्छा, दूसरा सवाल है शिर्क से मुताबिक। शिर्क की मजम्मत, शिर्क की मजम्मत में पुरानी आयत का तर्जुमा। जी, आपने शिर्क के टॉपिक में पढ़ा, 2 आयतें दी हुई हैं, उनमें से आप कोई सी भी लिख सकते हैं। मसलन इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह माफ नहीं करता उस शख्स को जो अल्लाह के साथ शिर्क करे, इसके अलावा जिसे चाहेगा माफ फरमा देगा। इसी तरह और भी एक बड़ी मुख्तसर सी आयत है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। आगे है प्यारे बच्चों, जात में शिर्क से क्या मुराद है? तीसरा सवाल है जात में शिर्क, यानी अल्लाह ताला की जात में शिर्क से क्या मुराद है? अब इससे हमें पता यह चला कि शिर्क की 3 किस्में हैं, जात में शिर्क, सिफात में शिर्क और सिफात के तकाज़ों में शिर्क। तो जात में शिर्क पहली जो किस्म है, इससे क्या मुराद है? जात में शिर्क से मुराद है अल्लाह ताला की जात और उसकी हकीकत में उस जैसा किसी और को मानना, यानी जो जिस तरह अल्लाह है उसी तरह किसी को मानना। और इसकी एक सूरत यह भी है कि अल्लाह ताला की औलाद मानना या अल्लाह ताला को किसी की औलाद मानना। जी, क्योंकि औलाद और वालिदैन की हकीकत एक होती है। तो यह है जात में शिर्क। पैगाम इलाही को नबी पर नाज़िल करने की हिकमत। पैगाम इलाही को नबी पर नाज़िल करने की हिकमत क्या है? पैगाम इलाही को नबी पर नाज़िल करने की हिकमत यह है, अल्लाह फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताबा, हमने आप पर किताब नाज़िल की, वनज़्ज़लना अलैका ज़िक्रा, हमने आप पर यह जिक्र नाज़िल किया, यह नसीहत नाज़िल की, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप खोल दें, वाज़ेह कर दें, लोगों के लिए वाज़ेह कर दें क्या? मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनके लिए उतरा है, जो कुछ उनके लिए उतरा है, ताकि आप उसको वाज़ेह कर दें। यानी नबी पर जो नाज़िल करने की पैगाम इलाही की हिकमत है वो ये है कि जो कुछ अल्लाह ने लोगों के वास्ते उतारा है, नबी उसको वजाहत के साथ बयान कर देता है।
آگے ہے جی سوال نمبر 5، ختم نبوت کی مثال۔ ہاں جی، ختم نبوت کی مثال کیا ہے؟ آپ نے ختم نبوت کے ٹاپک میں یہ حدیث پڑھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے والے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک عمارت بنائی، بڑی خوبصورت عمارت بنائی، اور اس عمارت کے سامنے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے جی، وہ عمارت نامکمل ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں، یعنی میں آ گیا وہ محل مکمل ہو گیا، بلا مثل و بلا تمثیل۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع فرمایا تھا، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا 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 یہاں تک جب پہنچا، ابھی یہ نبوت کا سلسلہ نامکمل تھا۔ جب اللہ نے مجھے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا تو اللہ نے اس سلسلے کو مکمل فرما دیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آگے ہے جی سوال، یعنی سوال نمبر 2 کے جو شارٹ کوسچنز ہیں۔ چھٹا کوسچن کیا ہے؟ چھٹا کوسچن ہے جی آخرت کے سلسلہ میں پرانی تعلیمات کا خلاصہ۔ آخرت کے سلسلہ میں پرانی تعلیمات کا خلاصہ۔ پیارے بچوں، اس کے اندر آپ نے 3 ہیڈنگز دینی ہیں، وہ جو 3 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں عقیدہ آخرت میں، جو دوسرے پیج پر یہ سوال دیا گیا ہے، عقیدہ آخرت کے سلسلہ میں پرانی تعلیمات کا خلاصہ۔ اس میں پہلی ہیڈنگ آپ دیں گے آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ۔ آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی، دنیاوی زندگی بنائی ہے، وہ اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ یہاں پر جو کرو گے اس کا پھل آخرت کی زندگی میں پاؤ گے۔ یعنی انسان جس طرح کاشتکار، کسان جب کوئی چیز بوتا ہے تو اس کا پھل بھی وہی لیتا ہے۔ اگر گندم بوئے گا تو بدلے میں گندم لے گا، کپاس بوئے گا تو بدلے میں کپاس لے گا۔ تو زندگی، دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ وہ کرے گا اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کی جزا آخرت میں پا لے گا۔ اور اس کی دوسری ہیڈنگ ہم بنائیں گے نظام عالم کی عمر۔ نظام عالم کی عمر کیا مطلب؟ جس طرح ہر ایک چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے، انتہا ہوتی ہے، جو چیز بنی ہے اس نے ختم ہونا ہے، تو جس طرح ہر چیز کا ایک حد ہے، لیمٹ ہے، اس کی آخری حد ہے، انتہا ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک حد ہے، اس کی عمر ہے۔ نظام عالم کی جب وہ عمر ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جب وہ ختم ہو جائے گا نظام، تو پھر اس کی جگہ ایک اور نظام آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بتانا یہ ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ والی نہیں ہے۔ اور اس کی ہم تیسری ہیڈنگ بنائیں گے، تیسری ہیڈنگ ہم بنائیں گے حساب و کتاب کا دن۔ حساب و کتاب، جب نظام عالم ختم ہو جائے گا، یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، پھر اس کی جگہ ایک اور نظام آئے گا، اور جہان آئے گا جس کو عالم محشر کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ایک بہت بڑی عدالت لگے گی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اس میں اپنی عدالت لگائے گا، اور حساب و کتاب ہوگا، ہر شخص کے نیکیاں اور برائیوں کو تولا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا۔ جس کے عمل اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کے عمل برے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا یہ سوال نمبر 2 مختصر سوال کا یہ پورشن ختم ہوا۔ اسی طرح آگے ہے سوال نمبر 3۔ آپ کو پتا ہے یہ جو کوشچن ہے یہ بھی مختصر سوالات کا ہے، مختصر سوال جی۔ یہ اگلا ہمارا سوال نمبر 3 کی پہلا جو جز ہے وہ ہے ارکان اسلام سے متعلق حدیث کا ترجمہ۔ سوال نمبر 1،
ارکان اسلام سے متعلق حدیث۔ ہاں جی پیارے بچوں، دوسرا چیپٹر جیسے شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک حدیث ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ ہاں جی، یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے، 5 باتوں پر اٹھائی گئی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکات دینا، وصوم رمضان والحج، اور حج ادا کرنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ دوسرا ہمارا سوال ہے نماز نہ پڑھنے کی مذمت۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے حدیث میں کیا مذمت بیان کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے جی، نماز نہ پڑھنے کی مذمت میں حدیث کا ترجمہ لکھے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے اندر ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، فقد کفر، اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ اب ذرا غور کریں کہ نماز نہ پڑھنے کی کتنی برائی ہے، کتنی مذمت ہے اور کتنی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، سمجھ لو اس نے کافرانہ طریقہ اختیار کیا۔ الامان والحفیظ، اللہ معاف فرمائے۔ جی پیارے بچوں، سوال نمبر 3 ہے حج کی فرضیت میں قرآنی آیت کا ترجمہ۔ حج کی فرضیت، جی پیارے بچوں، حج کے ٹاپک میں شروع میں آیت آپ نے پڑھی تھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے، جو نہ مانے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو پھر اللہ بھی پرواہ نہیں کرتا جہان کے لوگوں کی۔ یعنی جو لوگ جان بوجھ کر، حج فرض ہے، استطاعت بھی ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر حج نہیں کرتے، پھر اللہ فرماتا ہے فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ مجھے بھی پھر ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آگے ہمارا سوال ہے اساتذہ کے چند حقوق، سوال نمبر 4۔ جی پیارے بچوں، اساتذہ کے حقوق، اساتذہ کے حقوق کافی سارے ہیں، جن میں سے ہم نے کچھ اسلامیہ کتاب کے اندر ہم نے کچھ پڑھے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جی عزت و احترام۔ جی عزت و احترام، اور اس کے بعد ہے آداب مجلس۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم اپنے اساتذہ کی عزت کرو، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اساتذہ کا احترام کرو، اساتذہ کا ادب کرو۔ اور اسی کے بارے میں تو فرمایا تھا نا اعزاز و احترام میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تجھے پیدا کیا، عدم سے وجود میں لے آیا، تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنا، اور دوسرا وہ جو تمہیں بیٹی دیتا ہے، سسر، اور تیسرے نمبر پہ تمہارا استاد، یعنی استاد تمہارا باپ ہے۔ اسی طرح آداب مجلس، جس مجلس میں استاد تمہیں پڑھا رہا ہے
سمجھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، تو اس میں بڑے ادب و احترام سے بیٹھو، مجلس کا احترام کرو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بات کو غور سے سننا، بات غور سے سننا، یعنی یہ استاد کا حق ہے، شاگرد کا فرض بنتا ہے کہ استاد جو بھی بات کرے اس کی بات کو غور سے سنا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک اور ہم حق لکھتے ہیں، استاد کا کیا حق ہے کہ ان کی احسان شناسی، استاد ہمارے محسن ہوتے ہیں، استاد نئی نسل کی نشو و نما کر کے ان کی فکر و عمل کی اصلاح کرتے ہیں، استاد ہمارے محسن ہوتے ہیں، تو لہذا شاگرد کا فرض ہے اور استاد کا یہ حق ہے کہ ان کے احسان شناسی کی جائے، ان کے احسان کو یاد رکھا جائے، ان کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور احسان ہے، ایک اور حق ہے استادوں کا کہ استادوں کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ جس طرح والدین کا حق ہے اولاد پر، اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اسی طرح اساتذہ کا حق ہے اور شاگردوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے استاذ زندہ ہو تب بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگر اساتذہ فوت شدہ ہو تب بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، یہ اساتذہ کا حق ہے۔ جی پیارے بچوں، آگے سوال نمبر 5 ہے، مختلف اشیاء کا نصاب زکوٰۃ۔ نصاب مختلف اشیاء سے مراد نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 روپیہ، پیسہ وغیرہ۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولہ، اسی طرح روپیہ پیسہ یا سامان تجارت یا اضافی مال کوئی بھی ہے گھر کا، اس کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس کی رقم، اس کا پیسہ کتنا بن جائے، کم از کم چاندی کے برابر، یعنی سونا یا چاندی میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر، تو علماء فرماتے ہیں کہ چاندی کے برابر، یعنی یہ کم قیمت کی ہے چاندی، اس لیے روپیہ پیسہ، اگر کچھ پیسہ پڑا ہے، کچھ گھر میں اضافی سامان ہے، یا صرف روپیہ ہے یا صرف اضافی سامان ہے، یا کچھ روپیہ ہے کچھ سونا ہے، اسی طرح کچھ سامان ہے کچھ سونا ہے، یا کچھ سامان روپیہ اور سونا یا کچھ اضافی چیزیں گھر میں پڑی ہیں، تو ان سب کو ملا کر اگر اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی سال گزرنے پر۔ جی پیارے بچوں، اگلا ہمارا آخری جو شارٹ کویسچن ہے نمبر 6، یہ ہے جہاد کے فضائل۔ جہاد کے فضائل، جی پیارے بچوں، جہاد کے فضائل یہ صرف 2 لکھنے ہیں، شارٹ کویسچن میں ہے جہاد کے 2 فضائل لکھیں، تو آپ اس کے اندر جہاد کے 2 فضائل آپ لکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ محبت الہی، ٹھیک ہے، اسی طرح سب سے افضل نعمت۔ اب یہ 2 ہیں، اگر آپ ان 2 کے صرف نام لکھ دیں تب بھی جواب مکمل ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ کیا مطلب؟ آپ لکھ سکتے ہیں کہ جہاد کے فضائل میں سے ایک یہ فضیلت ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ قرآن آیت کا ترجمہ لکھ دیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اسی طرح سب سے افضل نعمت، یعنی جو شخص، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، وقت لگاتا ہے، تو اس کے لیے دنیا اور ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، یعنی دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں اگر ہوں
تو ان سے بھی زیادہ بہتر کیا ہے؟ وہ ایک صبح یا ایک شام کا جہاد کے لیے سفر. کیوں؟ کیونکہ اس صبح یا شام کا وہ سفر جو ہے، وہ جو جہاد ہے، اس میں انسان یا تو امت مسلمہ کے دفاع کے لیے وہ جہاد کر رہا ہے، یا پھر دین اسلام کی اشاعت، ترویج اور سربلندی کے لیے کر رہا ہے. اس لیے جہاد کرنا دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے. جی پیارے بچوں، اس طرح ہمارے یہ حصہ معروضی بھی مکمل ہوا، اور شارٹ کویسچن کے جو دونوں سوال تھے، مطلب ٹوٹل ملا کے 12 شارٹ کویسچن ہوئے، یہ بھی مکمل ہوئے. اب ہم آگے چلتے ہیں لانگ کویسچن کی طرف. آئیے پیارے بچوں، ہمارا جو لانگ کویسچن ہے، لانگ کویسچن 2 دیے گئے ہیں. تو ذرا غور کیجئے. لانگ کویسچن نمبر 1، قرآن مجید کی اہم خصوصیات. سوال نمبر ہے 4. سوال نمبر 4. اس کے اندر پہلا جو پوچھا گیا ہے، ہاں جی، وہ کیا ہے؟ قرآن کی اہم خصوصیات. ہاں جی پیارے بچوں، اس کی آپ کو میں ہیڈنگز بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ نے کیا کیا لکھنا ہے. اس کے اندر آپ لکھیں گے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ جو کتاب کے اندر دی ہوئی ہیں. سب سے پہلے ہے مثال کے طور پہ آخری آسمانی کتاب، آخری آسمانی کتاب. اسی طرح محفوظ کتاب ہے. اسی طرح زندہ زبان والی الہامی کتاب. جی پیارے بچوں، اسی طرح عالمگیر کتاب، ٹھیک ہے جی. اسی طرح جامع کتاب. ہاں جی، آگے ہے عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب. اسی طرح کتاب اعجاز. جی پیارے بچوں، یہ جو 7 ہیڈنگز ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ جو ہیڈنگ ہم نے دی ہے، یہ ہے کتاب میں. جو پہلے چیپٹر میں سوال ہے قرآن مجید کی اہم خصوصیات والا، اس کے اندر یہ دی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ ہم کچھ ایڈیشنل ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں، ایکسٹرا ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پرتاثیر. پرتاثیر کتاب یعنی قرآن مجید ایسا اللہ کا کلام ہے جس کے اندر اتنا اثر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن سننے کی خواہش کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرماتے تھے نا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر قرآن اترا ہے اور میں آپ کو قرآن سناؤں. حضرت نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے اے عبداللہ مجھے قرآن سننا زیادہ اچھا لگتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی پاک علیہ السلام کو سورہ نساء سنائی. بہرحال اسی طرح یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹھیک ہے جی. لیکن قرآن مجید اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑی خوشی سے قبول فرما دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق و ہمت عطا فرمائی. جی پیارے بچوں، اسی طرح اگلی ہماری جو ایڈیشنل ہیڈنگ ہے وہ ہے کتاب فرقان. کتاب فرقان یعنی یہ کتاب حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. اس کتاب کا یہ کمال ہے کہ جب قرآن کو بندہ پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے تو انسان کو برائی اور اچھائی میں فرق معلوم ہو جاتا ہے، اچھے اور برے کا امتیاز معلوم ہو جاتا ہے. انسان اچھے اور برے کو سمجھنے لگتا ہے کیونکہ یہ کتاب فرقان ہے. قرآن میں ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ
قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور کتاب فرقان بھی ہے۔ جی پیارے بچوں، اسی طرح ایک ہیڈنگ ہم دے سکتے ہیں شک کو شبہ سے پاک۔ تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ قرآن مجید ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ جس طرح منکرین قرآن، کافر لوگ، قریش مکہ، منکرین جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ قرآن یہ ہے ہی نہیں صحیح، ان ھذا الا اساطیر الاولین، بلکہ یہ تو صرف قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، تو وہ قرآن کا انکار کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ایسی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ بالکل نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ ہاں جی پیارے بچوں، یہ ہمارا لانگ کویسچن نمبر 1 جو ہم نے ابھی پڑھا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، اسی سوال نمبر 4 کا جو اگلا حصہ ہے، اگلا سوال ہے، وہ ہے 2 چیزوں پر نوٹ مانگا گیا ہے۔ درج ذیل پر نوٹ لکھیں، مصارف زکوٰۃ اور حج کے فوائد۔ نوٹ لکھیں۔ نمبر 1 مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ پیارے بچوں یہ شارٹ میں بھی آتا ہے، لانگ میں بھی آتا ہے، تو اس کا بڑا سمپلی آپ کو میں سمجھا دوں کہ شارٹ میں اگر سوال آ جائے کہ مصارف زکوٰۃ لکھیں تو پھر آپ نے ترتیب سے ان کے نام لکھ دینے ہیں، فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، ہاں جی، رقاب، غارمین فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔ یہ ہو گیا شارٹ کویسچن۔ اگر لانگ کویسچن پوچھا جائے اس کا تو پھر آپ نے ان کے نام لکھ کے فقراء، پھر آگے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، فقراء کسے کہتے ہیں، پھر آگے مساکین، اس کو ایکسپلین کرنا ہے، عاملین، تالیف قلب، اسی طرح رقاب، فی سبیل اللہ، ابن سبیل۔ اور ایک ہے غارمین۔ جی پیارے بچوں، تالیف قلب، غارمین، یہاں ہم لکھیں گے غارمین۔ تو یہ 8 یہ مصارف زکوٰۃ ہے، اس کو تفصیل سے بیان کرنا، اس کو یہ سارے جو ہے فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، رقاب، غارمین فی سبیل اللہ، ابن السبیل، ٹھیک ہے جی، ان کو تفصیل سے بیان کر دینا، یہ لانگ کویسچن ہے، ٹھیک ہے جی، اس پر یہ نوٹ لکھنا ہے۔ اسی طرح آگے ہے جی حج کے فوائد۔ ہاں جی، اس کو میں ریز کر دیتا ہوں۔ اچھا، ایک بات بڑی ضروری سنیے کہ باقی جو لانگ کویسچن ہم لکھتے ہیں، جس طرح میں اب حج کے فوائد لکھ رہا ہوں، حج کے فوائد یہ بے شمار ہیں، جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بھی اس کی جو اضافی ہیڈنگز بنے گی وہ بھی ہم لکھیں گے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے جو لانگ کویسچن ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ قرآن مجید کی اہم خصوصیات ابھی ہم نے لکھا، اس کے اندر بھی ہم نے ایڈ کیا، بہت ساری ہیڈنگز ہم نے ایڈ کی، اسی طرح حج کے فوائد بھی کریں گے۔ لیکن مصارف زکوٰۃ چونکہ ہیں ہی 8، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف 8 ہیں اور 8 ہی بیان ہوگی، ٹھیک ہے جی، ان کے اندر ہم نے نہ کمی کرنی ہے نہ اضافہ کرنا ہے۔ بہرحال اگلا ہمارا اس پر جو نوٹ لکھنا تھا، اگلا جو حصہ ہے وہ ہے حج کے فوائد۔ اب حج کے فوائد جو بک میں ہمارا لانگ کویسچن دیا ہوا ہے، اس کے اندر آپ ذرا غور کریں۔ سب سے پہلے پوائنٹ بنا ہوا ہے نمبر 1، اس پر ہے یاد الہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسی کے اندر ہم لکھ سکتے ہیں قرب الہی،
یاد الہی کا ذریعہ حج کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح قرب الہی بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے جب انسان عام حالات میں نماز پڑھتا ہے. حج کرنے کے لیے نہیں گیا، عام حالات میں حج نماز پڑھتا ہے تو نماز جب پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ قرب الہی کا مؤثر وسیلہ نماز ہے. ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے مسلمان تو وہ چپکے چپکے اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. تو عام دنوں میں نماز پڑھنے سے قرب الہی ملتا ہے. اگر حج کر رہا ہو، حج کے دنوں میں نماز پڑھے گا تو بطریق اولا بحسن و خوبی وہ اللہ کا قرب پائے گا. جی پیارے بچوں، اسی طرح گناہوں کی بخشش. گناہوں کی بخشش، حج کرنا، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ نے حدیث پڑھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے وہ واپس ایسے لوٹتا ہے حج ہو کر راجع کا یوم والدت امہ، اس دن کی طرح انسان واپس لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، پیدا کیا تھا. یعنی جس طرح بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح حج کرنے والا بھی واپسی پہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے. جی پیارے بچوں، آگے ہے ماحول کی اصلاح. ماحول کی اصلاح مطلب حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور پھر اس کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا نماز پڑھنے کا ایک معمول ہوتا ہے، برائی سے بچنے کی اس کی عادت بن جاتی ہے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ وہ کرتا ہے، بولتا ہے بڑے پیار محبت سے، بڑے اخلاق سے. تو جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے علاقے کے لوگ جب اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس سے ایسا تاثر لیتے ہیں کہ وہ خود بھی اس جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح جو اس کا ماحول ہوتا ہے، ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بہت اچھے بن جاتے ہیں، ان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. تو لہذا حج ماحول کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح ملت اسلامیہ ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا ذریعہ. ملت اسلامیہ پوری امت مسلمہ کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے جب ساری دنیا کے آئے ہوئے مختلف زبانوں کے مختلف لوگ ایک ہی لباس میں جب اکٹھے ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں تو کفر کا کلا ہل جاتا ہے، کفر کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی اتنی شان و شوکت ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر ایک عبادت کر رہے ہیں. تو اس طرح پوری دنیا کے لوگوں میں یعنی غیر اسلامی جو لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کی شان و شوکت کی دھاک بیٹھ جاتی ہے، روب اور دبدبا بیٹھ جاتا ہے. اس طرح ملت اسلامیہ کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہے عملی مساوات. اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جب دیکھو نا عملی مساوات، عملی طور پر پریکٹیکلی برابری کا، ایکویلنس کا اظہار ہوتا ہے. کیسے؟ انسان مسلمان جب حج کرنے جاتے ہیں سارے سفید لباس میں ہوتے ہیں، یعنی دو چادریں، ایک تہبند ایک اوپر چادر، وہ بھی سفید لباس. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک جیسے، ان کی زبانیں مختلف ہوں، علاقے مختلف ہوں، رنگ و نسل مختلف ہوں، لیکن وہ رنگ و نسل کے امتیازات سے بالا تر ہو کر، زبان قوم کے امتیازات سے بالا تر ہو کر ایک لباس میں اور زبان سے بھی ایک ہی کلمہ ادا کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. وہ ایک ہی وقت میں سارے مل کر عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کہتے ہیں عملی مساوات. عملی طور پر وہ برابری کا اظہار کر رہے ہیں. جی پیارے بچوں، اسی طرح آگے ہے باہمی یکانگت. باہمی اتفاق، یگانگت، اخوت،
दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग मुत्तफिक होते हैं, बाहमी यगांगत में होते हैं और वो बाहमी अखुवत का इजहार कर रहे होते हैं। यानी मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग बाहमी इत्तेफाक का इजहार करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ लोग तवाफ कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो अभी बैठे हैं, वो तवाफ नहीं कर रहे। या यूं समझ लो कि जो एक दौरानिया है हज करने का, लोग अपनी मर्जी से दूसरे दिनों में हज कर लें, या वो कहें जी हम जिल हज के महीने से हट के हम हज करेंगे, तो बेइत्तेफाकी नहीं है, इत्तेफाक है। हर रुकन मिना, मुज़दलिफ़ा, मैदान अराफात, जी सफ़ा मरवा और तवाफ, ये सब वो इत्तेफाक से ये अमल अदा करते हैं। तो इसलिए बाहमी यगांगत और बाहमी मोहब्बत का इजहार होता है। इसी तरह एक फायदा होता है इक़्तिसादी, तिजारती फायदा। मुख्तलिफ इलाकों से, ममालिक से आए हुए हुज्जाज, हाजी लोग, वो अपने अपने इलाकों से कोई चीजें लेकर आते हैं, वो तबादला करते हैं, एक दूसरे को बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वो अपने इलाकों में जाकर फिर बेचते खरीदते हैं। इस्लाम की तरफ से इस बात की इजाजत भी है और इस तरह उन्हें हज का भी सवाब मिल जाता है और इक़्तिसादी तिजारती फायदा भी उनको हो जाता है। तो इस तरह हज के फवायद में एक हम कुछ इजाफी हेडिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। यानी वो हज के जो अरकान मक्का में अदा कर लेते हैं, उनको रोज़ा रसूल पर हाजिरी का शर्फ भी मिल जाता है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी का शर्फ, क्योंकि वो जब उम्रा मुकम्मल कर लेते हैं या हज मुकम्मल कर लेते हैं मक्का शरीफ के अंदर, तो वो मदीना शरीफ भी उनको जाने का मौका मिल जाता है। ऐसे तो इंसान नहीं जाता यहाँ से डायरेक्ट मदीना जाए और आ जाए, ऐसा तो नहीं है। हाँ, कोई हजारों में कोई एक शख्स ऐसा करता हो, लेकिन नहीं। कब जाता है रोज़ा रसूल पर? जब वो हज करने जाता है या उम्रा करने जाता है। तो इस तरह उसको रोज़ा रसूल की हाजिरी का शर्फ भी मिल जाता है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे रोज़े की ज़ियारत करेगा, मेरी क़ब्र मुबारक की ज़ियारत करेगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत करूंगा। मुझ पर वाजिब, लाज़िम और ज़रूरी हो जाएगा कि मैं उसकी शफाअत करूं, क्योंकि हदीस पाक में है मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफाअती। अच्छा जी, इसी तरह आगे है अरबी जुबान से वाक़िफ़ियत। अब हम तो अजमी लोग हैं, जब मुल्क पाकिस्तान से इसी तरह और ममालिक जहाँ इंग्लिश जुबान है, जहाँ उर्दू जुबान है, मुख्तलिफ जुबानें हैं, अजमी लोग जब अरब में जाते हैं तो अरबी लोगों से उनसे मुलाकात होती है, उनसे वाक़फियत होती है, गपशप होती है, तो कुछ ना कुछ अरबी सीखने को मिलती है। और जब वो अपने इलाकों में आते हैं, कुरान चूंकि अरबी जुबान में होता है, इसलिए वो कुरान को पढ़कर उसको समझ सकते हैं। इसलिए हज का एक फायदा ये है कि इंसान को अरबी जुबान से भी वाक़फियत होती है। इसी तरह एक हेडिंग है अल्लाह की खुशनुदी। अल्लाह की खुशनुदी मतलब कि अल्लाह का हुक्म है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जो शख्स साहिब इस्तिताअत है वो अल्लाह के घर का हज करे, उस पर फर्ज है कि वो अल्लाह के घर का हज करे। अब ये हुक्म किसका है? अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह किस शख्स पे राजी होता है, किस पे खुश होता है? जो अल्लाह के हुक्म को माने, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया वातीउल्लाह वातीउर रसूल, अल्लाह की भी इताअत करो, अल्लाह के भी हुक्म पे चलो और अल्लाह के रसूल के भी हुक्म पर चलो। अब जो शख्स अल्लाह रसूल के हुक्म पर चलता है तो क्या ख्याल है, अल्लाह उससे राजी नहीं होता, अल्लाह उससे खुश नहीं होता? वाकई अल्लाह उससे राजी और खुश होता है। जी प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे मारूजी का हिस्सा भी हल हो गया, शॉर्ट क्वेश्चंस का हिस्सा भी हल हो गया और लॉन्ग क्वेश्चन का भी हिस्सा हल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।